تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ چھٹا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے، اور اس مہینے کا نام ہم اور آپ رجب کے نام سے جانتے ہیں۔ رجب کے بعد شعبان، درمیان میں ایک مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اللہ کی توفیق سے رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اس عمل کی بات ہوگی جو ایک غیر مسلم ملک میں اپنایا گیا اور وہاں کی پوری آبادی اس کو اپنا رہی ہے، اور اس ملک کا نام ہے جاپان۔ جاپان میں ایک خالص اسلامی دینی ایک عمل اپنایا ان لوگوں نے، اس عمل کا نام دین اسلام میں قیلولہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے شاید کچھ بھائی ایسے ہوں جو اس سے قبل نہ جانتے ہوں یہ قیلولہ کیا چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جاپان میں بہت بڑا ایک حادثہ ہوا، تباہ بربادی ہوئی، اس کے بعد وہ قوم آنکھ بند کر کے اپنی ترقی میں لگ گئی۔ انہوں نے بے انتہا محنت کی، ایمانداری سے کام کیا، اور آج وہ اس مقام پر ہے کہ آدمی دیکھ کے خریدتا ہے کہ اچھا میڈ ان جاپان، خوش ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس محنت میں انہوں نے ایک تکلیف آنی شروع ہو گئی۔ شروع میں تو برداشت ہوئی، لیکن ریگولر میں وہ پورا ملک ایک پریشانی میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ وہ لوگ کام کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو تھکان بھی ہو رہی تھی اور ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ جب دیکھو جس کو وہ اونگ رہا ہے، کام کر رہا ہے تو وہاں اونگ رہا ہے، کیونکہ نیند تو پوری آدمی کو ہونی ہے، نیند اپنا کام کرے گی۔ لہذا وہ بڑے پریشان اس معاملے میں رہے کہ اس کا کیا حل نکالیں۔ اس پر باقاعدہ سرکار کی طرف سے ریسرچ کی گئی، اور جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سرکار کو ایک آرڈیننس جاری کرنا پڑا اپنے لوگوں کے لیے کہ دوپہر کو کچھ دیر آرام کریں۔ سرکار کی طرف سے اجازت دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے لوگوں کو تو آرام چاہیے تھا، پریشان بھی تھے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا وقفہ ان کو ملا۔ کچھ روز کے بعد، یعنی چند دنوں کے بعد کہہ لیجئے یا چند ہفتوں کے بعد کہہ لیجئے، اس کا اتنا زبردست رزلٹ سامنے آیا کہ فیکٹریوں کی پروڈکشن بڑھ گئی، کہ اب جب وہ دوبارہ کام کرنا شروع ہو رہے تھے لوگ، ان میں تھکان ختم ہو چکی، اور وہ اور زیادہ دلچسپی اور چاق و چوبند ہو کے اپنا کام انجام دینے لگے۔ یعنی ایک انقلاب آ گیا، اسی دن کے بعد انقلاب آ گیا۔ کیا تھا کہ دوپہر کو تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا، اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئے۔ پروڈکشن فیکٹریوں کی، کارخانوں کی کہیں سے کہیں پہنچ گئی،
بے انتہا بہترین رزلٹ ان کو نظر آیا، جبکہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس سے ایک تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، اس کو کامیابی ملے گی، اس کو فائدہ ملے گا، کوئی بھی ہو۔ کیوں کہ یہ قرآن کریم صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہے، وہ جاپانیوں کے بھی نبی ہیں، وہ امریکہ کے بھی نبی ہیں، یعنی پوری دنیا کے نبی ہیں، اس لیے ان کو فائدہ ملا۔ دوپہر کو آرام کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث جس کا نمبر ہے 941 اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دوپہر کو اگر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک تر و تازہ محسوس کرے گا اپنے آپ۔ اس کے اثرات آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں اور دوپہر کو قیلولہ کی سنت ادا کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ ان سے ملیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہاں ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے۔ آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور پھر وہ شام تک یا رات تک جب تک مجھے کام کرنا ہے وہ ایک تر و تازہ محسوس کرتا ہے، اپنے اندر اچھا کام کرتا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو کمزوری اور تھکان محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو لوگ اب تک اس سے ناواقف تھے وہ الحمدللہ واقف ہو گئے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، خاص طور سے جو عمر رسیدہ یعنی جو 30-35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، نوجوان پھر بھی برداشت کر لے گا، اس طرح انہوں نے برداشت کرا شروع میں، لیکن ان لوگوں کو خاص طور سے یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا پروگرام بنائیں اس طرح کہ آدھا گھنٹہ ضرور مجھے آرام کرنا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، اس میں ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ خرناٹے سے نیند آ رہی ہے، سو رہا ہے آدمی، خواب دیکھ رہا ہے لمبے چوڑے، ایسا نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کا وقت اگر آپ کو ملتا ہے، آپ سیدھے لیٹ جائیں، تھوڑی دیر پھر دائیں کروٹ لیٹ جائیں، پھر کروٹ بدل کے بائیں لیٹ جائیں۔ اس آدھے گھنٹے کے فرصت میں اگر آپ کو 5 سے 7 منٹ بھی ایک جھپکی آ گئی، بس وہ آپ کی انرجی کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، جب دوبارہ سے آپ کام پر چوک اپنے جائیں گے، چاہے وہ آفس ہو یا فیکٹری ہو یا کچھ بھی ہو، آپ محسوس کریں گے اس کے بعد جب کام آپ کریں گے تو آپ کو شام تک یا جب تک آپ کا کام کا ٹائم ہے آپ کو تازگی محسوس ہوگی، تھکان محسوس ہوگی۔ تو بھائی بات نکل کر یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر جو عمل کرے گا، کوئی بھی ہو، ہندوستانی ہو، جاپانی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اس کو فائدہ ملے گا، کیونکہ قرآن بھی سب کے لیے ہے اور محمد رسول اللہ کی جو نبوت ہے وہ بھی سب کے لیے ہے۔ آپ کو اور ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں آپ اس کو، کہ ہمارے نبی ہیں اور ہماری کتاب ہے۔ بھائی سب کی کتاب ہے اور سب کے نبی ہیں، جس نے عمل کیا بھلے ہی اس کو معلوم ہے یا نہیں، لیکن اس کو فائدہ ملا۔ ہم جاننے کے باوجود اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔